السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ویکلی ہاروسکوپ ہے، اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں آپ سے عرض کروں گا، مختصر سی۔ آپ نے دیکھا جیسے ہی راہو سیٹرن چینج ہوئے، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی سپریم کورٹ سے۔ دوسرا، جو مارس کی اور راہو کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو پاکستان میں یہ دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو ملک کے میرے ملک پاکستان کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے، ہمارے بیچارے فوجی جوان شہید ہو گئے۔ مثلا دکھ میں دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ویسے تو وہ جو ہے امر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے اپنے آپ کو سرخرو کر لیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں حالات جس طرف جا رہے ہیں، جو عرض کیا تھا میں نے 1 سال پہلے آپ سے کہ ماحول بنتا جائے گا۔ اب اسی میں تھوڑا سا آپ کو فلسطین کا اور اسرائیل کا بھی بتا دوں۔ دیکھیں خواتین و حضرات، یہ نومبر اور دسمبر کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس نومبر دسمبر کے مہینے میں جو پوزیشن پلانٹری چل رہی ہے، مجھے لگتا نہیں کہ یہ جنگ رک پائے گی۔ اور اس میں بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، ظاہر ہے وہ تو شہید ہے، میں بولوں نہ بولوں، رب العزت نے ان کی تو قربانیوں کو جو ہے قبول ہی کرے گا میرا رب۔ وہ شہید ہو رہے ہیں اپنی مذہب کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، یہ دعا مانگ سکتے ہیں ہم۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ابھی تک بڑی بے حسی ہے، 5 اسرائیلی مرتے ہیں تو رونے دھونے ہو جاتے ہیں، وہاں غریب ہاسپٹل میں معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، ایمبولنس، آپ کے یو این او کے جو کیمپس ہوتے ہیں، جو ان کے شیلٹر ہاؤس ہیں، ان تک کو نہیں چھوڑا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ زیرو تقریباً کر دیا انہوں نے غزہ کو۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہ جو ایک ہوا بنا ہوا تھا دنیا کے اندر کہ اسرائیل یہ ہے، اسرائیل وہ توڑ دیا انہوں نے، وہ ٹوٹ گیا۔ مگر دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے، ابھی تک اسلامی امہ سوچ ہی رہی ہے، قراردادیں آ رہی ہیں، مذمت ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، مگر جو پریکٹیکلی بینگ اے مسلم ہمارا عمل ہونا چاہیے، بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغر، اس کا عملی مظاہرہ نظر آنا چاہیے، تو پھر بات بنتی ہے۔ اور دیکھیں جو فیوچر میں پوزیشن پلانٹری بن رہی ہے نا خواتین حضرات، یہ تو صحیح ہے گرو چنڈال یوگ 30 اکتوبر کو ختم ہو گیا، اور آج جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو سیٹرن، پہلے بھی میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، سیٹرن ڈائریکٹ ہو گیا ہے، تھوڑی حد تک بہتر ہے۔ مگر آگے جب مارس جائے گا اسکارپیو میں، تو یہ دونوں آپس میں ایک میوچل ایسپیکٹ بنائیں گے۔ وہ مارس چوتھی نگاہ سے اور شنی یعنی مریخ چوتھی نگاہ سے اور 10ویں نگاہ سے دیکھے گا ایک دوسرے کو۔ اور جوپیٹر وہ بھی میرے خیال میں ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، 21 یا 22 دسمبر کو وہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ریلیف تو آئے گا، لیکن جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، دنیا اب انسرٹینٹی کی طرف جا چکی ہے، اور آہستہ آہستہ جب 24-25 آئیں گے تو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا۔ ابھی تو وہ بولنا قبل از وقت ہے، جب 2024 آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو مجھے یہ جنگ پھیلتی نظر آ رہی ہے، اب یہ کس انداز میں پھیلے گی وہ میرے رب کو معلوم ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، جو یہ سمجھ رہا ہے میرے گھر تک نہیں آئے گی، میں تو اس میں نیوٹرل ہو کے بیٹھا رہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس میں، میرا ایک جملہ یاد کیجئے جو میں نے کہا تھا
نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے ساکن ہو جائیں گے دنیا کے کئی ممالک، اور یہ چیزیں بڑھیں گی۔ ابھی تو آگے جو ہے دنیاوی لحاظ سے مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے، وہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، راہو میں، سیٹرن میں، لیکن یہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کہا اسی ویکلی، اور بجائے اس کے کہ میں الگ ویڈیو بناؤں فلسطین اسرائیل کی، اسی میں بتا دوں مجھے ابھی یہ رکتی نظر نہیں آتی، یہ پھیلے گی، کیونکہ پلانیٹری پوزیشن جو نومبر دسمبر میں بن رہی ہے وہ کچھ اتنی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں، مگر مارس جو اسکارپیو میں جا رہا ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہے ایک، اب آپ کو بہت سارے چیزیں بے نقاب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی دنیا کے اندر، بہت سارے راز تش تش بام ہوں گے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ باہر نکلیں گی، اسکینڈل باہر آئیں گے۔ اور مجھے جو لگتا ہے، دیکھیں میں جو آپ سے کہتا تھا نا، جب سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا، راہو کی پلیسمنٹ چینج ہو گئی، اس نے گھر چینج کر لیا، یہ نومبر کا مہینہ بڑا ان یوزول ہے، اس میں بہت سارے پلانٹ، راہو، کیتو، سیٹرن، پھر مارس چینج ہو رہا ہے، سن چینج ہوگا، وینس تھوڑی کمزور ہے لیکن وہ بھی باہر تبدیل ہوگی، مرکری بھی، یعنی، اور پھر ایک چیز مت بھولیے کہ راہو کے ساتھ نیپچون بھی ہے، تو یہ دنیا میں بڑی بڑی عجیب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مثلاً اس کے لیے کسی بات کی اندازہ لگانا یا کسی بات کا ایک کیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ حالات بن سکتے ہیں فیوچر میں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو، پاکستانی اداروں کو، اور ہر محب وطن اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو محفوظ رکھے، کیونکہ آنیسٹلی دیکھیں، چند ہزار روپے کے لیے، چند ہزار، یہ نوکریاں نہیں کرتے بیچارے، یہ اپنے جان کو قربان کرتے ہیں، تو میرے دل میں تو ان کے لیے بہت بہت بہت، جسے کہنا چاہیے ایک جذبہ بھی ہے اور ایک ہمدردی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے۔ مطلب 14 جوان بیچارے اس سینس میں دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں چلے گئے، ان کے بھی گھر والے ہوں گے، ان کے بھی بیوی بچے ہوں گے، مائیں بہنیں ہوں گی، تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کوئی بھی جان جائے دکھ تو ہوتا ہے، لیکن پھر جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو بہت اندر سے غصہ آتا ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ان کو بھی سبق سکھائے گا۔ تو یہ ایک مختصراً آپ کو میں بتا رہا ہوں، آگے چل کے جو دنیا کے حالات ہونے جا رہے ہیں مجھے کچھ اتنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ نومبر دسمبر بوتھ آر ویری امپورٹنٹ ون، اور اس میں آپ کو پاکستان کی سیاست میں بھی بہت ساری چیزیں کھل کے واضح نظر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جو میں نے بہت عرصے پہلے بات کہی تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جو میرے مستقل ویور ہیں وہ ان کو تو معلوم ہے، میں نئے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر چیز موجود ہے، آپ بھی میرے اس میں چینل کے اس میں جائیں گے، آرکائیو میں ہر چیز پڑی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، کیونکہ نیچرل کلیمٹی، یہ چیزیں ہونے کے، قدرتی حادثات، قدرتی آفات، ان کے ہونے کے بڑے چانس ہوتے ہیں اس دور میں، اور یہ جو ابھی ہوا، جیسے میرے ملک کے اندر یہ بدبختوں نے جو حرکتیں کی ہیں، دہشت گردی کی، اس ٹائپ کی چیزیں، بہرحال اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے پنجر پاک کے صدقے اپنا کرم کرے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ مختصر سا ایک میں نے جائزہ پیش کیا۔ اب جو اس کے بعد جو میں ویڈیو ایک دوں گا آپ کو، وہ دوں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک اور بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، وہ ذاتی حوالے سے آپ لوگوں کے، وہ اس میں جیو پالیٹکس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ 12 بروج کے لیے دوں گا۔ دیکھیں خواتین و حضرات، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اپنا بھی ٹائم ویسٹ کروں، اپنی انرجی ویسٹ کروں، لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتا ہے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں ہر ولاگ میں، ہر شو میں اپنے ARY پہ، کہ میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ سوائے اپنے یوٹیوب چینل کے کوئی آئی ڈیز نہیں بنائی۔
किसी भी किस्म की फेसबुक हो, कोई भी इंस्टाग्राम हो, कोई भी लिंक्डइन हो, कोई भी मैसेंजर हो, समझ लीजिए वो चोर, धोखेबाज और फ्रॉडी हैं। उनको कतई अप्रोच ना कीजिएगा। और आप गूगल पे भी डालेंगे तो मेरे नाम से 36 चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको खुद भी बचना है। मैं बोल के अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा आपको बचना चाहिए। ये फेसबुक पे जाना, इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ मत जाएं। मुझसे लोग कहते हैं हमने आपको सब्सक्राइब किया, फेसबुक पे लाइक किया, अबे भाई मैं हूँ ही नहीं और मेरे नाम से फ्रॉड चल रहा है, तो उस पर ना जाएं। सिर्फ मेरा ये यूट्यूब चैनल है हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी से, और उसके अलावा मैं ARY डिजिटल पे अपना शो करता हूँ, सितारों की बात हुमायूं के साथ। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह बैठता हूँ और वो जगह है मेरी PC होटल कराची। वहाँ का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 021 कोड के साथ 35685501। दूसरा नंबर है 02135685021। दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो बैरून मुल्क से यानी ओवरसीज लोग मुझे कॉल करें, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जब आप इन 2 नंबरों पर कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पर दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए। और कोई सोशल मीडिया की किसी भी कनेक्टिविटी में कोई डीलिंग मत कीजिएगा। चल भी रहा होता है, यहाँ मेरे चेस्ट पे चल रहा है मोनोग्राम जिस पर क्रॉस लगा हुआ है, तो इन चीज़ों से दूर रहें। अब चलते हैं हम अपने वीकली हॉरोस्कोप की जानिब। और ये वीकली हॉरोस्कोप मैंने बनाया है, कोशिश की है, हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है, वो चाहे तो हो, वो चाहे तो कुछ भी ना हो। और ये एक इल्मी तज़किया है, आगे अल्लाह करम करने वाला है। ये हमारा वीकली हॉरोस्कोप है 6 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2023 के दरमियान। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने पहले बुर्ज हमल की जानिब, यानी एरीज। एरीज वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ आपके फाइनेंशियल मैटर्स में बेहतरी होने के इम्कान है, कुछ आपके अगर काम जो पुराने चल रहे थे, पाइपलाइन में थे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे या मटीरियलाइज नहीं हो रहे थे, वो होने लगेंगे। अगर कोई नया काम लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। आपके जो आपसे सीनियर पोजीशन में होंगे और आपके दोस्त होंगे, उनसे भी आपको अल्लाह के हुक्म से मदद मिलेगी। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस के हवाले से मिलती है तो उसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ ये कहूँगा, मतलब मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियली चीज़ें अब बेटरमेंट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएंगी। हाँ, अलबत्ता अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इस वक्त खाना जो है वीक पड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि आपके अंदर ज़हनी सुकून भी आता जाएगा। एक टेंशन तनाव की जो कैफियत चल रही थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, डेटोरिएट। और मुझे एक चीज़ मैं और बोलूँगा, फाइनेंशियली लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करें। इसके अलावा आपके घरेलू मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से दुरुस्त करने की कोशिश करें, अपने गुस्से पर काबू रखें, और आपकी सेहत के मामले में थोड़ा सा एहतियात कर लें, क्योंकि राहु की पोजीशन आप देख रहे हैं। तो इसमें ये होता है कोई पुरानी बीमारी या पुरानी चीज़ अचानक एग्रीवेट हो जाती है और चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मसलन मैंने जैसे डायबिटीज़, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम, ये चीज़ें थोड़ी सी तंग करने लगती हैं। और जितना आप अपने आप को मजहबी कामों में और फलाही कामों में इंगेज करेंगे, उतना ही चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। यानी ये एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रज़ा को शामिल करने वाली बात होती है। एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा आप जो है वो एहतियात कीजिए, उसमें मेहनत का ख्याल रखिएगा। और अगर कोई ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी भी प्लानिंग कर सकते हैं आप बहुक्म अल्लाह। और फाइनेंशियल तो मैंने चीज़ें बताई। दूसरा, बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से कोई इम्पॉर्टेंट डिसीशन या घर में कोई शादी मंगनी, इस किस्म की पेशरफ्त हो सकती है। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर।
टॉरस वालों को ये कहूँगा, आपकी इंगेजमेंट विद फैमिली बढ़ेंगी, थोड़ा सा आपका घरेलू माहौल, घरेलू सुकून में इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह, और पहले की निस्बत थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। और आपको अपनी, अगर आपने इस्तिकामत और सब्र से काम लिया तो आपकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होने लगेंगी, रिकॉग्निशन मिल सकती है आपको, तरक्की के इम्कानात बन सकते हैं, और आपको अपने काम को एलिवेट करने, उसको इन्हेंस करने, बढ़ाने का मौका मिल सकता है। शुरू के हफ्ते में थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन फिर वो बीच में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और हो सकता है अल्लाह ताला आपकी कोई डिज़ायर, कोई ख्वाहिश अचानक पूरी हो जाए। और एक चीज़ का मैं ज़रूर आपको एडवाइस करूँगा कि अगर प्रॉपर्टी की डील करें बिल्कुल करें, लेकिन उसके कानूनी तकाज़ों को ज़रूर पूरा कीजिएगा, और अपने आप को फजूल कामों में ना उलझाइएगा। ये ऐसा टाइम है कि अगर आपने सही मंसूबा बंदी की तो चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हो सकती हैं, और घर वालों के साथ इंगेजमेंट बढ़ेगी, बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात में, आपके इंटरेक्शन में इजाफा होगा। और आपको एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है, कुछ लोग आपको दर पर्दा थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर कामयाबी उन्हें नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने मसलन आप चाहें तो अपने घर की रेनोवेशन पे आपका अखराजात हो सकते हैं, आप कोई जो है मशीनरी की तब्दीली हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस होती हैं उनमें कोई पुरानी बेच के नई लेना, इस तरह का हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, अगर गाड़ी लेने का इरादा है तो उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए। फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर रहेंगी। एजुकेशन में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और आपको इंशाल्लाह फिर नताइज अच्छे मिल सकते हैं। और बीमारी के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी आइज़ का और अपने गले का ख्याल रखना है। और ये भी हो सकता है कोई सीजनल, या जिसे कहते हैं ना, वेदर के चेंज होने की वजह से कोई थोड़ा सा आपको मौसमी बुखार या ENT का प्रॉब्लम, इसके भी होने का इम्कान बन सकता है। इसके बाद हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा, जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा कि आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपके जो काम अटक गए थे उनमें थोड़ी सी, जिसे ये कहते हैं, हल्का हल्का बूस्टर लगना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल चीज़ों को बेटर करने का टाइम चल रहा है आपका, और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली जो वेव होती है ना, वो चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अननेसेसरी अपने जहन को इंगेज मत कीजिएगा, आपने अपना फोकस जो है अपने कामों की तरफ रखना है। अगर आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशन यानी अस्तवाजी ज़िंदगी में कोई मसाइल आ गए थे तो वो भी बेटर हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा जहनी मेंटली प्रेशर आ सकता है, या थोड़ा सा आपको गुस्से में इजाफा हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिएगा। हो सकता है मिड ऑफ वीक में कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए आपको, या अचानक आपको कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, या कोई भी अल्लाह ताला फ़ायदा करा दे, ये उसका इख्तियार है। और जो अनकम्प्लीट चीज़ें थी या जो नामुकम्मल चीज़ें थी, वो हो सकता है कंप्लीशन की तरफ जाएं। मुझे ये लगता है आपके रोमानवी मामलात में, या आपका अगर कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है तो उसमें भी थोड़ी बेटरमेंट आ सकती है। और आपको चाहिए कि आप अपनी फोकसिंग का बहुत ख्याल रखें। अगर बिज़नेस के लिए कुछ सोच रहे हैं तो उस पर भी आप तवज्जो दे सकते हैं। आपका थोड़ा सा जहन आउटिंग की तरफ या सैरो सियाहत की तरफ भी जाएगा। और आप अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, आपके वालिदैन में किसी की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो हो सकता है उनको अच्छा कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई मालिज मिल जाए, कोई हकीम मिल जाए, कोई अच्छी मेडिसिन मिल जाए। यानी चीज़ों में किसी हद तक मुझे इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट नज़र आ रही है, और फाइनेंशियली भी चीज़ें बेटर होंगी। आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी ज़ात के हवाले से, जेमिनी लोग हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपको एक तो अपने हाँ, एक तो अपनी, अगर खुदा ना करे
آپ کے پاؤں میں کوئی درد کی شکایت ہے یا آپ کو بیک ایک کا پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، اور کبھی کبھی آپ کو ہیڈ ایک کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ابھی اتنا اچھا نہیں لگتا، محنت کے تقاضے پورے کیجیے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا، جو کام آپ کے ذرا کافی عرصے سے پینڈنگ میں چل رہے تھے یا جن میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ کام اچانک جو ہے مٹیریلائز ہونا شروع ہو جائے۔ اگر آپ اپنی کوئی پراپرٹی کو بیچنا چاہ رہے تھے یا کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے تھے تو اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پروفیشنل لائف میں آپ گھبرائیے گا نہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ماحول کے اندر کوئی بدمزگی محسوس ہو تو اس کو برداشت کر لیجیے گا، کیونکہ لیٹر آن چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ چاہے آپ کے کلیگ کچھ بھی کریں، لیکن جو آپ کے باسز ہوں گے یا جو آپ کے ہائی اپس ہوں گے وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ ہاں، ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پر اگر آپ اللہ نہ کرے ہارٹ کارڈیک پیشنٹ ہیں، یا آپ کو مائیگرین کا پرابلم ہے، یا آپ کو بیک ایک کا پرابلم ہے، تو وہ ذرا سا خیال رکھیے گا۔ آپ کی نئے پی آر ڈیولپ ہو سکتی ہے، کچھ نئے لوگ نئے دوست آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے شاید ٹریولنگ کی کوئی بنیاد پڑ جائے۔ بنیاد پڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کوئی لیٹر آئے، کوئی ای میل آئے، ہو سکتا ہے اچانک وہ آ جائے۔ اور آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ آپ کو ڈسپیوٹ، پنگے بازی، جھگڑا، ان چیزوں سے دور رہیے گا، اور نہ کسی کے معاملات میں انٹرفیئرنس مت دیجیے گا، آپ نہ خود کیجیے گا۔ ڈرائیونگ میں آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے، تو اس میں قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سوشل گیدرنگ، کوئی خوشی کی تقریب، کوئی مذہبی تقریب میں حصہ لینے کا موقع ملے، اور مجھے پروفیشنل لائف میں تھوڑی سی آپ کی مصروفیات میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے ہوٹلنگ، ہو سکتا ہے شاپنگ کی طرف تھوڑا سا آپ کا رجحان بنے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو ایک یہ کہہ لیں گفتگو میں احتیاط کرنی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جو دو گرہن لگے ہوئے، آپ چاہے چاند گرہن ہو چاہے سورج گرہن ہو، آپ کو دونوں چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد لیو۔ لیو والوں کے لیے یہ کہوں گا، آپ کے لیے یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اچھی چیزیں آپ کے لیے آ سکتی ہیں، اور اگر آپ مالی طور پر کچھ اپنے اندر کمی محسوس کر رہے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کوئی سپورٹ مل سکتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے، جو آپ کے رائولز ہیں یا جو آپ کے اینمی ہیں، وہ ضرور آپ کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالیں گے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ مینٹل پریشر پڑ سکتا ہے، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، اگر آپ کمر کے درد یا ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو وہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ میں کوئی ایسا لگے نا کہ جیسے آپ کو کوئی امبیرس کر رہا ہے یا آپ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وقتی طور پہ تھوڑا سا تحمل کر لیجئے گا، پھر لیٹر آن چیزیں انشاءاللہ آپ کے فیور میں جانا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگوں یا جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کمیونیکیشن کا بزنس، اس میں انٹرنیٹ بھی آ گیا، میڈیا بھی آ گیا، ان کے لیے کچھ تھوڑی بہتری نظر آتی ہے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ اختلاف بنے تو اس پہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیے گا، اور اگر آپ کوئی پراپرٹی کی ڈیل یا کوئی گاڑی بائک کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا آپ اس کے لیے لیٹر پارٹ آف ویک یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان دنوں کو منتخب کیجیے گا۔ اور جو لیو وہ خواتین جو آلریڈی میرڈ ہیں، ان کو اپنے ان لاز کے ساتھ تھوڑے سے اپنے ریلیشن کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا اور افہام و تفہیم سے کام لینا ہوگا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹریولنگ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مذہبی ٹریولنگ کی پلاننگ ہو اور اللہ تعالیٰ اچانک اس حوالے سے
آپ کی معاف کیجیے گا، آپ کی کوئی پیش رفت کرا دے. آپ کو فائنینشلی تو ایز آئی سیڈ کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو، اگر آپ بیرون ملک سے کوئی ویزا، کوئی ڈاکومنٹ کے لیے ویٹ کر رہے تھے، تو اچانک اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے آپ کی. اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی سراؤنڈنگ میں کوئی کام، بلکہ میں یہ کہوں گا جو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو جسٹ کیپ ان یور ہارٹ اینڈ کیپ سیکریٹ. جب کام ہو جائے تو اس کے بعد لوگوں کو بتائیے، آپ کے لیے بہتر رہے گا. چھٹا ہمارا برج ہے برج سملا ورگو. ورگو والوں کو یہ کہوں گا آپ کے گھریلو معاملات میں تھوڑی سی بہتری آنے لگے گی. آپ کے مالی معاملات میں بھی تھوڑی سی بہتری آنے لگے گی. آپ نے جو پچھلے دور میں کچھ پریشانیاں یا اٹکاؤ آ رہے تھے وہ یکدم ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سیٹرن ڈائریکٹ ہو چکا ہے. اور جو آپ کی پریشانیاں چل رہی تھی، اگر آپ کے کچھ معاملات لیٹیگیشن میں یا مقدمے بازی میں یا عدالتوں میں زیر سماعت ہے، اس حوالے سے بھی کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور آپ کا کوئی بزنس جو پہلے سے چل رہا ہو، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے. یا اگر کوئی آپ نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی مناسب وقت ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ ٹائم چل رہا ہے کہ اگر آپ اپنی طرف توجہ رکھیں، اپنے کاموں کی طرف فوکس رہیں، تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے لیے کوئی اچھا سنگ بنیاد، مائل سٹون بن سکتا ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اگر آپ پراپرٹی کی کوئی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کوئی فائدہ یا بینیفٹ پہنچ سکتا ہے. تھوڑا سا صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے آپ نے. جلد بازی مت کیجیے گا، جذباتی مت ہوئیے گا، تو چیزیں آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی جو ہے ڈیسیشن لینا پڑے اور ایگزیکیوٹ کرنا پڑے. اس حوالے سے آپ کی لائف میں کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے. تھوڑا سا آپ اس ہفتے میں ریسٹ بھی چاہیں گے، کوئی ذہنی سکون بھی چاہیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ ہفتے میں آپ کو بھرپور نیند لینے کا موقع بھی مل سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، آج کل آپ کے رومانٹک معاملات میں، رومانوی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی ہل جل ہو سکتی ہے ان اے پازیٹیو وے. اور پیٹ کا خیال رکھیے گا، پیٹ اسٹمک کا تو ہمیشہ آپ نے خیال رکھنا ہے. گفتگو میں احتیاط رکھیے گا. اور آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنی زبان کو قابو میں رکھیے گا، کوئی بدتمیزی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ نکلے جو آگے چل کے، وہ کہتے ہیں نا میل کا بیل بن جانا، وہ چیز نہ ہو. فائنینشلی تو چیزیں اچھی ہیں، اور بھی بہت حوالوں سے میں نے آپ کو اچھا بتایا. ہیلتھ کے حوالے سے اسٹمک، دانت اور یہ حصہ جو جبڑا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا، لبرا والوں کے لیے یہ ایک ایسا ٹائم ہے، صحیح ہے آپ کا لارڈ اتنا اچھا نہیں ہے مگر آپ کا یوگ کارک بہت اچھا پڑا ہوا ہے. تو چیزیں اب جو لانگ ٹرم کی ہیں، جو آپ لمبے عرصے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے. آپ کے ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے کچھ مقدمے بازی چل رہی ہے، کسی سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے، تو اس میں اچانک آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. وہ لوگ اللہ نہ کرے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر اللہ نہ کرے جیسے کوئی بندش ہوئی بھی ہے یا کوئی بری نظر ہے، تو اس کے کٹاؤ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ایک تو ڈرائیونگ کا خیال رکھیے گا، دوسرا غصے میں مت آئیے گا، کیونکہ آپ کے سر کے اوپر اس وقت جو پلانٹری پوزیشن چل رہی ہے وہ آدمی کا بلڈ پریشر بڑھاتی ہے. اور کچھ ایک چیز اور بھی ہوگی، کچھ لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اچھا ہے ایسے لوگ جو زندگی میں قابل بھروسہ نہ ہو، ان کا کٹ جانا ہی بہتر ہوتا ہے، کہ ریلیشن کے معاملے میں کہہ رہا ہوں. اور اب آپ کو کچھ ایسے اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، سینئر لوگوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، انٹلیکچوئل لوگوں سے
فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور اگر آپ کوئی فائن آرٹس کے کام میں تو آپ کی چیزوں میں آہستہ آہستہ نکھار آنا شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک تو آپ اگر اللہ نہ کرے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اس کا خیال رکھ لیجئے، آئس کا خیال رکھ لیجئے۔ اس دور میں عموماً ہوتا ہے کہ نمبر گر جائے یا نمبر تبدیل ہو جائے، آنکھ کا نمبر بول رہا ہوں میں۔ کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نچلے دھڑ کی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ خریدیں گے، اس میں موزے بھی آ گئے، اس میں جوتا بھی آ گیا، اس میں انڈر گارمنٹس بھی آ گئے۔ یہ بڑی ان یوزول بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ دیکھیں اسٹرالوجی کہاں کہاں تک گھستی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے فائنینشلی چیزوں میں کچھ بہتری آ جائے گی، تھوڑا سا آپ انتظار کریں، دیکھیں اللہ کے کرم سے آپ کی زندگی میں کیا کچھ کرم نوازی اللہ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا آپ کو تھوڑا سا اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی مینٹلی ڈسٹربنس، پریشانی آ سکتی ہے، یا کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زندگی کے کچھ معاملات تو آپ کی بہتری کی طرف جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ نے لوگوں پہ ذرا ٹرسٹ بھی کم کر دیجئے، وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اور فائنینشیل معاملات کو آپ نے بڑا ویل کنٹرول کرنا ہے، الٹی سیدھی انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، نہ لالچ میں آئیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا آپ کو تھوڑا سا اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے فائنینشلی کوئی سپورٹ، کوئی اچانک فائدہ پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، ان چیزوں سے ہو سکتا ہے، اور آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھے گا۔ اگر آپ کی والدہ بیمار ہیں یا آپ کے جو ہیں والدہ کو کوئی جو ہے بیماری کا مرض ہے تو ان کا ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر کی تبدیلی یا چینج آف ریزیڈنس یا چینج آف جاب یا چینج آف پروفیشن یا چینج آف اسائنمنٹ، اس کے بھی امکان بن سکتے ہیں، کچھ ایڈیشنل چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ کوئی ایسی گیدرنگ جس میں آپ کو یقیناً جا کے خوشی حاصل ہو، وہاں جانے کا امکان بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے، اگر آپ دائمی مریض ہیں، مثال دے رہا ہوں میں سانس کے، یا آپ کو ایسٹھما ہے، یا آپ کو اللہ نہ کرے ایپلیپسی، مرگی کا پرابلم ہے، تو اس میں ذرا سا آپ کو جو ہے الرٹ رہنا ہے، یا آپ کے کسی بچے کو یا بڑے کو ہے تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور بلڈ پریشر کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ورنہ لگتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ آپ کا پیسہ میڈیکل کے معاملات میں خرچہ ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس ہو، میڈیکل اسٹور کے پاس ہو، واللہ عالم بالثواب۔ اور اگر آپ کے کچھ معاملات لٹیگیشن میں چل رہے ہیں تو اچانک کوئی ڈرامائی تبدیلی، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، دونوں کے امکان ہیں۔ اور آپ کے فائنینشلی چیزوں میں جو میں نے بتایا ایک اسٹیٹس کو رہے گا، مگر اچانک کوئی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا آپ کے اندر اب ایک شخصیت میں آپ کی شخصیت کے پہلو اجاگر ہونا شروع ہوں گے، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا اسکل اپریشیٹ کیا جائے گا، اور کچھ پرانے ٹینشن، پرانے پرابلم اب ہو سکتا ہے وہ اپنے اینڈنگ پارٹ کی طرف جائیں۔ اور اگر آپ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے کوئی اچھی اپرچونیٹی ملے، اور اپنی کوششوں کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، اپنی ایفرٹس کو بڑھا دینا ہے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ بچوں کے حوالے سے آپ کے جو ہے جیسے جذباتی معاملات، ان میں بہتری آ سکتی ہے، کچھ پریشانیاں ختم ہونے جا رہی ہیں بحکم اللہ۔ اور جو خواتین سیجیٹیریس ہیں ان کو کوئی خواہش، کوئی امید وہ پوری ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو تھوڑا سا میں یہ کہوں گا ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا، فائنینشلی چیزیں بہتر ہونے کے امکان بن رہے ہیں۔ صحت میں اگر میں آپ کو کہوں تو آپ کو تھوڑا اپنا کھانے پینے کے معاملات،
اپنی ڈائٹ کا خیال یہ رکھیے گا. اور اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسمارٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ وہ دور ہے کہ آغاز کر سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی سی یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ خاتون ہیں سیجیٹیریس، تو آپ کے جذباتی معاملات یا رشتوں کے حوالے سے ان چیزوں میں بہتری آنے کا امکان ہے. کوئی نئے کام کی بنیاد پڑ سکتی ہے، کوئی ایسا کام جو آگے چل کے لانگ ٹرم میں آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہو. کمیونیکیشن آپ کی بہتر ہونے کا امکان ہے. اور آپ کو ایک چیز کا ذرا سا خیال رکھنا ہے، والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا. گھر میں آپ نے ایڈونچر مت کیجیے گا. ایڈونچر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کام کی کوئی الف بے پتہ نہیں اور آپ کہیں نہیں میں یہ خود ہی ٹھیک کرنے شروع کر دوں اور اس میں کوئی آپ کو پرابلم ہو جائے، کوئی موچ آ جائے، کوئی چوٹ آ جائے. ان چیزوں کا خیال رکھیے گا کہ اللہ نہ کرے یہ چیزوں کا امکان بن سکتا ہے. اور اگر آپ یورینل فنکشن یا کڈنی سے ریلیٹڈ امراض کے مریض ہیں تو آپ کو وہ خیال رکھنا ہے. اور سفر کے لیے بھی یہ اچھا ٹائم ہے. پراپرٹی بائی کرنے کے لیے یا سیل کرنے کے لیے بھی ایک اچھا موقع آپ کو اللہ کے حکم سے مل سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکارن. کیپریکارن والوں کے لیے کہوں گا اچھا وقت ہے آپ کا. کچھ چیزیں آپ کی کنکلوژن کی طرف جا رہی ہیں، کچھ چیزیں نئی آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں، مگر ضرورت سے زیادہ توقع نہ باندھیے گا ورنہ بعد میں آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. ابھی تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے ماحول، وہ کہتے ہیں نا اللہ مہربان ہے تو بندہ پہلوان ہے، چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی آپ کی. لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، شارٹ ٹرم کے لیے. ہاں اگر آپ کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا پروموشن، ریکاگنیشن اور ایز پر ڈیزائر کوئی ٹرانسفر ہونے کا امکان ہے. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تھوڑا سا آپ کو مثلاً جسے یہ کہہ لوں کہ کچھ غیر ملکی لوگوں سے یا غیر ملکی اداروں سے کوئی سپورٹ مل سکتی ہے، لیکن وہ صرف یہ ایک جھٹکا ہوگا، اس کے زیادہ ضرورت سے زیادہ توقع نہ باندھیے گا. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اچھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی ریکاگنیشن اچھے پیمانے پہ کرا دے. مگر آپ کو اپنی ہیلتھ کا بڑا خیال رکھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ اوور اسٹریس ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کوئی غلطی کر جائیں. غلط ایڈوائزر کے اوپر چلے، مشورہ لیا، یہ اس بات کے بھرپور امکان ہے کہ کوئی ایڈوائزر آپ کو جو ہے اچھا خاصی بنی بنائی چیز کا ستیہ ناش کروا سکتا ہے. تو اپنے دل اور دماغ سے فیصلہ کیجئے، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے. گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت، لوگوں سے انٹریکشن، پی آر کے لیے اچھا وقت ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی تقریب میں ایسی جائیں، مثلا وہ تقریب میں خوشی کے حوالے سے ہو سکتا ہے کسی کی تعزیت کے لیے جائیں، ہو سکتا ہے کسی کی عیادت کے لیے جائیں، اس بات کا بھی قوی امکان ہے. اور جو کام آپ نے اپنے گھر کے حوالے سے یا اپنی فیملی کے حوالے سے پینڈنگ میں ڈالے ہوئے تھے، وہ چیزوں میں تھوڑی سی تیزی آنے کا امکان ہے. اور آپ کو فائنینشلی تو چیزیں بہتر رہیں گی، مگر ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں. جلد بازی کی تو نقصان اٹھانے کا امکان ہے. اور کمیونیکیشن میں آپ کے بہتری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ یا ڈفرینس بننے کا امکان ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا ذرا اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا اور ان نیسیسری باتوں پہ ریئیکٹ مت کریے گا، اوور ریئیکٹ. خاص طور پر اگر ہو سکتا ہے آپ کے فائنینشیل میٹرز میں تھوڑا سا مسئلہ آئے گا، معاملات اٹک سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ سے کمٹمنٹ ہو اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے، یا جو آپ پیسے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یہ مجھے آج مل جائے گا، ہو سکتا ہے وہ پرسوں ملے، یہ ہونے کا امکان ہے. اور تھوڑا سا اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں.
آنے والا جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی امکان ہے کہ آپ کا اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، اور وہ ایکوریس لوگ جو اپنی جائے پیدائش سے باہر کہیں رہ رہے ہیں ان کے لیے کافی کچھ بہتر ہے۔ ان کو کہیں سیٹل ہونے کا، یا آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں یہ ادارہ چھوڑوں، کسی دوسرے ادارے میں چلا جاؤں، یا اپنی نوکری میں تبدیلی کر لوں، مگر سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا، اور ان نیسیسری الجھنے سے گریز کیجیے گا، اور دوستوں سے آپ کا انٹریکشن بڑھے گا۔ تھوڑا سا فائنینشلی بہتری آئے گی، مگر آہستہ آہستہ۔ اور اگر پراپرٹی کے حوالے سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاں بہتر ٹائم ہے۔ دیکھیں اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جتنا میچیورٹی اور سنجیدگی کے ساتھ کوئی ڈیسیشن بنائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہونے کا امکان ہے۔ اور دفتری پالیٹکس جو ہوتی ہے نا، آفس میں جو پالیٹکس ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ خواہ کسی کا کیا آپ کے اوپر آ جائے گا۔ اور اپنے ٹیکسیشن کے معاملات کو پراپر رکھیے گا، کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ہاں، آپ کو ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کرنی ہے، اپنے اسٹمک کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ کوئی اللہ نہ کرے آنکھوں کی ڈیزیز ہے یا آنکھوں کا پرابلم ہے تو وہ تھوڑا تنگ کر سکتا ہے آپ کو۔ اور اگر آپ کو کوئی یہ ہلکا سا امکان ہے، اگر خواتین ہیں کوریئرز تو ان کو اپنے ہارمونز کا خیال رکھنا چاہیے، اور مرد ہیں تو ان کو اپنے پروسٹیٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فائنینشلی تو میں نے بتایا چیزوں کی حوالے سے۔ 12واں ہمارا برج ہے برج حوت، پائسز والوں کو یہ کہوں گا کہ پائسز والوں کے لیے یہ کچھ تھوڑے سے کبھی خوشی کبھی غم والے رزلٹ لے کے آئے گا یہ ہفتہ۔ اگر آپ نے جو ہے تحمل سے کام لیا، چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ آپ کے فائنینشیل معاملات میں بھی کوئی اچانک بہتری آ سکتی ہے، لیکن جلد بازی نہ کیجیے گا۔ اس وقت کی پلانٹری پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ نے استقامت کے ساتھ کام لیا اور صدقہ، جتنا خیرات اور صدقہ کریں گے آپ اتنا آپ کو فوائد ہونے کا امکان ہے۔ تھوڑا سا آپ کی اپنی میٹرمونیل لائف میں، یعنی میرڈ لائف، اگر جن کی شادی ہوئی ہے وہاں تھوڑا سا خیال رکھیے گا، جذبات پہ کوئی قدم نہ اٹھائیے گا، اور بزرگوں پہ، اپنے سے بڑے لوگوں کی باتوں کو سنیے گا، ضرور مشورہ بھی لے سکتے ہیں آپ، اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور آپ کے فائنینشیل چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ بحکم اللہ بہتری آتی بھی مجھے لگ رہی ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ نوکری کرتے ہیں یا آپ کوئی محنت کا کام کرتے ہیں، بہت سارے ہر طرح کا پائسز آدمی ہوگا اس دنیا میں یا عورت، تو ان کو اپنی چیزوں کے اندر کوئی سورس آف انکم اچانک یا بڑھ سکتا ہے یا کوئی نیا شروع ہو سکتا ہے، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے پیچھے زحل چل رہا ہے تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی ہو، ورنہ تھوڑا سا تکلیف میں آ سکتے ہیں آپ۔ اور یہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو نظم و ضبط میں رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے ایک تو پیٹ کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اگر آپ کو مثانے کا کوئی مرض ہے اس کا خیال رکھیے، اور آپ کو کوئی مثانے کا مرض ہے تو اس کا خیال رکھیے۔ اور دوسرا، آپ کو ایک چیز کو اور سوچنا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات آ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات آ سکتے ہیں، مگر آپ نے ان پہ عمل، یعنی کوئی اگر غلط خیال آ رہا ہے تو اس کو جھٹک دیجیے۔ اور زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے شارٹ کٹ نہ مارے تو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرتا رہے گا۔ اب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ گفتگو میں احتیاط کریں، کیونکہ راہو تبدیل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ فائنینشیل گین بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ مٹھاس کھانے کا شوق آپ کا بڑھ سکتا ہے، اور کوئی پراپرٹی کے حوالے سے ڈیل بن سکتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ کرم کرے میرے پنچن پاک کے صدقے سب پہ،
تو انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔